السلام علیکم ناظرین، ہم لوگوں نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ پہلے زکوٰۃ کے نظام پہ بات کی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ بھی جانا تھا کہ ہندوستان میں ایک موٹا موٹا انداز صرف رمضان کے مہینے میں اگر زکوٰۃ کا نکالے تو وہ 2,22,50,00,000,000 روپے آس پاس کی رقم بنتی ہے۔ اس رقم کو کیسے مؤثر طریقے سے خرچ کر کے ہم سماج کی معاشی بدحالی اور پریشانی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ بات کریں تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے رسول کا جو سفر مکہ سے لے کر یوم بدر تک کا تھا وہ ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے کامیابی کا، سکسیس کا، اور اس میں موٹے طور پہ 3 باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں: دعوت، دفاع اور دعا۔ تو اگر ہم پہلی چیز سے شروع کریں، دعوت، یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب کسی کام کا تعین کر کے اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں 2,22,00,000,000 اکٹھا کرنا یقیناً جس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ ناممکنات میں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اس کیے جانے کی جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے تو یہ پکی بات ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو؟ وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کے ہمارے بیچ ایسے 10 لوگ موجود ہیں جو 5,000 روپے دے سکتے ہیں، اور وہ 10 لوگ ان کے جیسے 10 اور لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رقم کو ہم جوڑیں، جو 10 لوگ مل کے 100 لوگ ہو جاتے ہیں تو 5,00,000 روپے کی رقم ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی سی رقم ہے، لیکن اس بہت چھوٹی رقم سے شروعات کی جا سکتی ہے، اور شروعات کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس 38% سود دے کر مائکرو فائنینس کے شکنجے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے اس میں سے چند ایک لوگوں کو راحت دے دی تو یقین جانیے نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے، بلکہ وہ سود کے جنجال سے اور اس مائکرو فائنینس کی جو دوسری قسم کی بیماریاں ہیں اور جن سے آپ واقف ہیں، اس پہ مزید بات کرنا یہاں پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ وہ سب آپ کے آس پاس ہو رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ ہم اس چھوٹی سی رقم سے اپنے شہروں میں ان لوگوں کی تلاش کر سکتے ہیں جو بچی یا بچے ڈاکٹر بننے کے لیے بریلینٹ ہے، اس کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن پراپر گائیڈنس اور کوچنگ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے کوچنگ کا خرچ اٹھایا جا سکتا ہے۔ IIT میں جو بچے اس قابل ہیں کہ ان کی کوچنگ پراپر ہو جائے، ان کو ان جگہوں پہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اچھے لاء کالج کے ایڈمیشن کے لیے کوچنگ کی ضرورت ہے، سول سروسز کے لیے کوچنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے آس پاس ہیرے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جو پتھر نظر آ رہا ہے ہمیں اپنے آس پاس، اس کو نکالیں اور تراش کر کے آگے بڑھا دیں۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس سے ہم لوگ شروعات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز جان لینا ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام میدان عمل میں کام کرنا ہے، اور جتنی طاقت اور شدت سے ہم لوگ کام کریں گے، ممکن ہے کہ کامیابی
اتنی تعداد میں، اس نسبت میں ہم لوگوں کو نہیں ملے۔ اس لیے جب جب کام کیا جائے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی نااہلی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، اور پھر دوسرے دن نئے سرے سے جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ ایسا ممکن ہے انشاءاللہ۔ یہ ہدف بہت چھوٹا سا ہے جو بہت سارے شہر اور بہت سارے مقام ہندوستان میں اس طرح کی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ جب کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی تو 2 کھرب کیا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہمارا اگلا اسٹیج ہوگی جس کو ہم دفاع کہہ سکتے ہیں، جہاں ہمیں مضبوطی ملے گی، جہاں ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ نہ صرف ہماری کمیونٹی کو ہم لوگ بلڈ کر سکیں، مضبوط کر سکیں، بلکہ اس لائق بھی ہو جائیں گے کہ سماج کے دوسرے جو کمزور طبقے ہیں ان لوگوں کی بھی مدد اس کے ذریعے سے کی جا سکے۔ ہمارے اسپتال، ہمارے شفا خانے ضرور دوسرے اقوام کے علاج معالجے کے لیے نعمت ثابت ہوں گے جو قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں چیزیں جب حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے ممکن ہو سکے گا۔ لیکن ہر مرحلے پہ کوشش، اور کوشش کے بعد دعا ہے۔ یہاں ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو پروسیس ہے اس کو الٹا شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ عملی میدان میں کام نہ کرتے ہوئے صرف اس بات کے اوپر زور دیتے رہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو رو کے دعائیں مانگنے سے یہ جو مسائل ہیں ان کا حل نکل آئے گا۔ جو لوگ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے وہ دیکھ لیں اس ماڈل کو، اس سکسیس اور اس کامیابی کے ماڈل کو جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمارے سامنے ہے۔ عملی میدان میں کام کیے بغیر ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو موجودہ دور میں جو ٹرکی ہے اس نے اپنے عوام کے لیے جو سپر اسپیشلٹی اسپتال لوگ کا قیام کیا پورے ٹرکی میں، اس کی جو برکت ہے، اس کی وجہ سے جو کووڈ-19 ہے اس کو قابو کرنے میں اسے کتنے اچھے ڈھنگ سے، کتنے مؤثر طریقے سے اس کا سامنا کرنے میں مدد مل سکی ہے۔ ٹرکی کی آبادی ہم لوگوں سے کم ہے، ہم یہاں پر کم و بیش 25 کروڑ لوگ ہیں۔ ایسا ہم لوگ بھی ہمارے 50,000 لوگوں کے اوپر ہسپتالوں کا قیام کر سکتے ہیں۔ ضرورت شروعات کرنے کی ہے۔ انشاءاللہ جن لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شروعات کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی دعوت، دفاع اور دعا کا مرحلہ آئے گا جو ہماری کامیابی کو ظاہر کرے گا۔ کل انشاءاللہ فتح مکہ کے اوپر بات ہوگی جو کہ رمضان کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ 50 کروڑ روپے